حق چار یار کی نسبت سے اللہ رب العزت کے چار فرامین قرآن مجید برہان رشید سے آپ کے سامنے اس کے راستے میں خرچ کرنے پر جو فضیلت ہے، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ و عشر دینے پر جو اجر و ثواب ہے اور انعام و اکرام کا سلسلہ ہے، اس ذات کی طرف سے کرم نوازی کا سلسلہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں رب ذوالجلال کے اس فرمان میں متقین کی جو صفات ہیں اس مقام پہ، ان میں سے ایک صفت، ایک خوبی جو ہے رب نے ان کی یہاں یہ ذکر فرمائی ہے کہ جو ہم نے انہیں مال پیسہ دیا ہے اس میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ینفقون یعنی صبح دیتے ہیں، شام دیتے ہیں، دن میں دیتے ہیں، رات میں دیتے ہیں، سرن او علانیہ یعنی ہر انداز میں وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے وہ یہاں ذکر فرمائی گئی، اور پھر یہاں یہ بھی فرمایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس سے جو ہم نے انہیں دیا، یعنی سارا مال پیسہ نہ صحیح، فرمایا کہ جو ہم نے دیا ہے اس کا کچھ حصہ، جیسے زکوٰۃ جو ہے مال پیسے کی، سونا چاندی اور مال تجارت، اس کا 40واں حصہ وہ زکوٰۃ فرض ہے جب اس کی تمام شرطیں پائی جائیں۔ تو اس طرح، اور پھر جو فصل ہے گندم، دھان، سبزیاں اور پھل وغیرہ، ان کا جو عشر ہے یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ، رب فرماتا ہے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ان کے علاوہ جو لوگ ہیں اگرچہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، اگرچہ ان کی فصل نہیں، تو پھر بھی وہ رب کے دیے ہوئے میں سے جتنا وہ حسب توفیق وہ اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ متقین کی، پرہیزگاروں کی رب یہاں یہ خوبی اس مقام پہ ذکر فرما رہا ہے۔ اور پھر پارہ نمبر 4 کے شروع میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جسے محبوب رکھتے ہو۔ تو ظاہر ہے مال پیسہ کس کو محبوب نہیں، اپنی فصل، مال تجارت، یہ سلسلہ سونا چاندی، سیم و زر، درم و دینار، یہ سلسلہ کس کو محبوب نہیں، سب کو یہ چیزیں محبوب ہیں۔ تو ان میں سے خرچ کرنا، ایک ہے کہ زکوٰۃ، عشر یعنی وہ فرض واجب نہیں، اس کے علاوہ حسب توفیق خرچ کرے، مگر جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پھر تو فرض ہے کہ اس کا 40واں حصہ مال پیسے کا دیا جائے، سونا چاندی کا دیا جائے، مال تجارت کا دیا جائے۔ اسی طرح فصل ہے تو پھر تھوڑی ہے یا بہتی ہے اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ یعنی عشر یا نصف عشر جو ہے وہ دینا اللہ کے راستے میں۔ یہاں یہ اس انداز میں بھی ضروری ہے کہ رب فرماتا ہے نیکی پاؤ گے ہی تب جب اس طرح جو ہے وہ مال پیسہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ اور رب فرماتا ہے جو خرچ کرو گے تو پھر یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ اللہ اسے جانتا ہے، یعنی رب کے ہاں وہ تمہاری نیکی ذخیرہ ہو جائے گی، وہ محفوظ ہو جائے گی، رب نوازے گا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 ہے، یہاں رب فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا اس دانے کی طرح ہے کہ جس سے آگے جو ہے وہ 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے، اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں اس فرمان میں ایک دانے سے 700 دانے، پھر یہاں آگے رب فرماتا ہے جس کے لیے رب چاہے اس سے بھی آگے کئی گنا
رب نوازے گا، یعنی جتنا خلوص بڑھتا جائے گا، للہیت بڑھتی جائے گی، تو اپنا مال پیسہ جو ہے گرچہ اسے محبوب ہے مگر وہ رب کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، غرباء کو دے رہا ہے، فقراء کو دے رہا ہے، مساکین کو دے رہا ہے، اور مستحق بیوہ عورتوں کو دے رہا ہے، مستحق یتیم جو بچے ہیں، اولاد ہے، انہیں وہ آگے تقسیم کر رہا ہے، اور اسی طرح دین پہ خرچ کرتا ہے، مدرسے پہ خرچ کرتا ہے، دینی طلباء پہ خرچ کرتا ہے، رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فلاحی کام وغیرہ کروا دیتا ہے، دینی طلباء کو کتابیں لے کر دے دیتا ہے، ان کا خرچہ ذمہ لے لیتا ہے، اسی طرح مدرسے کے دیگر اخراجات جو ہیں ان میں اپنا بھرپور تعاون کرتا ہے۔ تو اب یہاں یہ کام، یہ سلسلہ جو ہے خرچ کرنے والا جتنا خلوص سے کرتا جائے گا، زکوٰۃ کی ماد میں، عشر کی ماد میں، یا اس کے علاوہ جو ہے حسب توفیق دیتا رہتا ہے، تو رب فرماتا ہے ہم پھر اس کے لیے پھر یہ جتنا اس نے خرچ کیا اس سے 700 گنا، اور پھر 700 گنا پہ ہی بس نہیں، ہم اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہیں گے کئی گنا جو ہے اس کے لیے ہم زیادہ کر دیں گے، اجر و ثواب بھی، اور پھر اس کا مال بھی بڑھا دیں گے، یعنی حصی مانوی ہر لحاظ سے یہاں برکتوں کے اس بندے کے ہاں میلے لگ جائیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگے وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب چوتھا فرمان آپ کے سامنے اللہ رب العزت کا کہ جو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سورہ مومنون پارہ نمبر 18، فرمایا کہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، فرمایا فلاح پاتے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا، یعنی وہ مال پیسے کی، سونے چاندی کی ہو، یا یہ زکوٰۃ فصل کی، یعنی جو عشر یا نصف عشر ہے، تو رب فرماتا ہے یہ لوگ کامیاب ہیں۔